الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وفی مقام آخر واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور 2-3 روزے اب بقایا 4 رہ گئے ہیں، تو ان روزوں میں ہم نے احتساب کرنا ہے اپنا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکے رکھنے سے کیا ملا۔ کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھی کہ وہ ہمیں کھلا نہیں سکتا تھا؟ بلکہ نہیں، اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ صرف اور صرف ہمارے اخلاق کو اور ہمارے احساس کو جگانا چاہتے ہیں، ہمارے اخلاق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی فکر لگانا چاہتے ہیں۔ مخلوق خدا کیسے وقت بسر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سال کے 11 مہینے تو ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں ان کی بھوک کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا، جو پیاسے ہوتے ہیں ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، جن کے سروں پر سائبان نہیں ہوتا بلکہ نیلی چھاتی ہوتی ہے اللہ کی، ان کا احساس نہیں ہوتا، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیسے سوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں۔ تو اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ دکھی انسانیت کے غم اور اس امت مسلمہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری انسانیت کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا احساس روزے دار کو ہو جائے، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، جیسے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں ہم اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، یہی سوچ ہماری اس پوری انسانیت کے بارے میں آ جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کرتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بتا دیا۔ اس میں مسلمان کا لفظ آقا نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ انسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ انسانیت اپنا براڈ کیا ہے اپنے ویژن کو، اور بتایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتر سوچتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو مسجد میں 5 وقت زندگی گزارتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، شب زندہ بیدار ہوتا ہے، عبادات میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں مصروف ہوتا ہے، شاید وہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ بلا مبالغہ یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور اسی عبادت کے لیے ہی ہم اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمارا مقصد پیدائش اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اللہ کو راضی رکھنا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے۔ جو بھی مخلوق کا بھلا سوچے گا، جو مخلوق کا نفع سوچے گا اور مخلوق کی خیر خواہی سوچے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جو بندہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے، اس خیر خواہی کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کی بھوک اور لوگوں کے ننگے پن کو، ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں اس کا احساس دلانے کے لیے، اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اسی خیر خواہی کے جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ محبوب صفت ہے۔ اور اسی دیر دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی طبعاً دوسروں کی ہمدردی رکھتے تھے، یہ ان کے مزاج مبارک کا حصہ تھا، اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ محتاجوں کی، فقراء کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں تو اس وقت
سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو ذرا دیکھیے کیا تھے کہ غار حرا سے واپس آتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس حوالے سے موت نہیں دیں گے. کیا وجوہات تھیں؟ وہ اخلاق تھے جن کا براہ راست تعلق انسانوں کی خدمت سے تھا، اور وہ اخلاق وہ 5 تھے، اور وہ 5 اخلاق اس نبوت کے پہلے دن ہی حضرت خدیجہ نے گنوا کر آقا کی تسلی کا سامان پیدا کر دیا کہ محبوب آپ کو غم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ 5 اوصاف آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا. پھر کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں. پھر فرمایا وتحمل الکل، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں، جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا، جن کے لیے اپنا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، محبوب آپ ان کا بوجھ بھی اٹھایا کرتے ہیں. پھر فرمایا وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی کمائی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ معذور ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس مال و اسباب نہ ہو، پھر آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں. وتقری الضیف، اور پھر آپ کے گھر میں کوئی بندہ اگر آ جائے مہمان بن کر تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں. اور پھر 5ویں صفت بتائی کہ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے آپ لوگوں کی حق کے راستے میں مدد فرماتے ہیں. یہ وہ 5 اوصاف تھے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جن کا تعلق آقا کی اپنی ذات سے نہیں تھا بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے وہ تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 5 صفات کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 5 صفات عظیمہ کی بدولت جن سے آپ متصف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. میرے بھائیوں، یہی وہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کی کہ ہمیں کل کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا کاروبار کیا ہوگا، ہمارا رہن سہن کیا ہوگا. آج بچا لو، واقعی اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچ رکھنی ہی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے اخلاق کو بلند کر لیں، اگر ہم اپنے اوصاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ جیسا بنا لیں، ان کے اخلاق کو اپنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کا سامان ان 5 اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیدا کر دیا کہ ان 5 صفات کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ خود سوچ لیجئے، اگر ہم سنت سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اخلاق کو اپنائیں گے، اس روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کی غم خواری، لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے بالکل اللہ کی ذات سے اس رمضان المبارک کے صدقے کامل یقین ہے کہ خدمت خلق کے ان اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی ضائع نہیں فرمائیں گے. میرے بھائیو، خیر خواہی سے متعلق اور لوگوں کی نفع رسانی سے متعلق اور لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ذہن میں ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں کو کھلاؤ گے، آسمان والا تم کو کھلائے گا. تم زمین والوں کی عزت افزائی کرو گے، آسمان والا تمہاری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. تم کسی بیمار کو، کسی لاچار کو کوئی ڈسپرین کی گولی، کوئی علاج معالجے میں مدد کرو گے اپنی استطاعت کے مطابق. اس کا مکمل علاج تو شاید ہم نہ کروا سکیں، ہم میں سے ہر بندہ اتنا استطاعت نہیں رکھتا، لیکن جو بندہ بھی دوسروں کے دکھ کو بانٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے. جو دوسروں کے تن کو ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ اس کے تن کو کبھی ننگا نہیں ہونے دیں گے. اور میرے بھائیوں، انہی اوصاف کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے
کہ اپنے اوصاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جیسا بنائیں، اور اس رمضان المبارک میں لوگوں کا دکھ، لوگوں کی پریشانیاں اور لوگوں کے غموں کو ہلکا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اسی بوجھ کے متعلق، اسی پریشانی کے متعلق، کہ آقا نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربتم من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی کسی مصیبت کو اٹھا لے گا، ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے جتنے غم ہیں اور مصیبتیں ہیں ان غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے ہماری اس رمضان المبارک میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں اور لوگوں کی خدمت خلق، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، جو پیاسے ہیں ان کو پیاس، پورے 11 ماہ ان کا لحاظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو بھی ہلکا کر دیں گے، اور ہماری اسی خیر خواہی کو اور اسی ہمدردی کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صفات اور اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔